السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب، اگر ڈیفینڈنٹ باوجود تعمیل دعویٰ، سمن کی تعمیل یا دعوے کے دورانیے میں غیر حاضر ہو جاتا ہے یا سمن وصول کر کے غیر حاضر رہتا ہے، تو اس ڈیفینڈنٹ کے خلاف عدالت دیوانی جو ہے وہ یک طرفہ کارروائی عمل میں لاتی ہے، اور پھر اگر ڈیفینڈنٹ حاضر ہو جاتا ہے اور سول کورٹ کو اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بیان کر دیتا ہے، تو عدالت یک طرفہ کارروائی کا جو اس نے آغاز کیا تھا اس کے خلاف اس کو منسوخ کر سکتی ہے۔ یہ بات آرڈر 9 رول 7 مجموع و ضابطہ دیوانی 1908 بیان کرتی ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 1988 CLC پیج 206، 1998 CLC پیج 209، 2007 YLR پیج 2702 ہے، اور PLD 1983 کوئٹہ ہائی کورٹ، PLD 1964 لاء، اور 2014 MLD پیج 451، 1990 CLC پیج 1806، 2003 YLR پیج 2521 جو ہے اسی بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اور اگر ڈیفینڈنٹ معقول وجہ فراہم نہیں کرتا تو سول کورٹ یک طرفہ کارروائی منسوخ نہیں کرتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ اس دعوے کی کارروائی میں شامل ہو کے جو گواہان ہیں مدعی کے ان پر جرا کر سکتا ہے، مقدمے کی ہر گواہی کے اوپر ہر کارروائی جو ہے اس میں حصہ لے سکتا ہے، حتیٰ کہ بحث بھی کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے 1992 SCMR پیج 1009، 2002 MLD پیج 1703، 1991 MLD پیج 261، 2009 CLC پیج 1039، 1995 MLD پیج 1032، اور 2000 CLC پیج 320، 1980 CLC پیج 1009، 2005 CLC پیج 689، 2005 CLC پیج 525 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔ اس کے بعد ایک اہم ٹیکنیکلٹی آ جاتی ہے صاحب کہ جو اپلیکیشن آپ نے بطور ڈیفینڈنٹ منسوخی کارروائی یک طرفہ آرڈر 9 رول 7 CPC 1908 کے تحت دینی ہے، اس کی لمیٹیشن آرٹیکل 181 لمیٹیشن ایکٹ 1908 جو ہے وہ 3 سال مقرر کرتا ہے، اور مقدمے کی کسی بھی کارروائی میں اور فیصلے مقدمہ اس دعوے کا جو فیصلہ ہونا ہے اس سے پہلے کبھی بھی دی جا سکتی ہے، اور 3 سال اس کی لمیٹیشن بیان کی جائے گی۔ اس حوالے سے PLD 2015 پشاور ہائی کورٹ پیج 59، 2005 CLC پیج 158684، اور 2006 YLR پیج 638 جو ہے وہ اس بات کی ہمیں انٹرپریٹیشن دیتی ہے، اور 1994 CLC پیج 2310، 2005 CLC پیج 525 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں انٹرپریٹیشن جو ہے وہ اس بات کی دے دیتی ہے۔ اب صاحب بات اس طرح سے ہے کہ آخر وہ آپ نے بطور ڈیفینڈنٹ کون سی ایسی سفیشینٹ ریزن بیان کرنی ہے سول کورٹ کو جن کی بنا پر سول کورٹ جو ہے وہ مطمئن ہو جائے اور یک طرفہ کارروائی کو وہ منسوخ کر سکے، اور جب پراپرلی سمن جو ہیں وہ ان کی تعمیل نہ ہوئی ہو، جب مقدمے کی تاریخ سماعت مقرر نہ ہوئی ہو،
آپ کو سمنات کی تعمیل جو ہے وہ پراپر طریقے سے نہ ہوئی ہو۔ اس حوالے سے 1989 MLD پیج 378 ہے، 2004 YLR پیج 1058 اور 2006 YLR پیج 638، 1984 CLC پیج 677، 1989 CLC پیج 2431 ہے۔ PLD 1987 سپریم کورٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر پیج 55 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنس دے دیتا ہے۔ اب صاحب بات اس طرح سے ہے کہ جب اگر فرض کریں دعویٰ ٹرانسفر کیا گیا ہے تو نوٹس نہیں کیا گیا، یہ بھی ایک سفیشینٹ ریزن ہے، اور 1989 CLC پیج 1574 اس حوالے سے انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اور جب جس دن یہ یک طرفہ کارروائی ہوئی ہے فوری طور پہ عدالت میں آ گئے ہیں، اور اس حوالے سے آپ PLD 1989 لاہور ہائی کورٹ پیج 34 اور PLD 1977 سپریم کورٹ پیج 599 جو ہے اس حوالے سے ہمیں انٹرپریٹیشن دے دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یاد رکھیے گا کہ 1989 CLC پیج 822 اور PLJ 2019 لاہور ہائی کورٹ پیج 313 جو ہے وہ اس حوالے سے بتا دیتا ہے کہ معقول جو ہے وجہ بیان کرنی پڑے گی، اور عدالت مطمئن ہوگی، اگر مطمئن ہوگی دین یک طرفہ کارروائی جو ہے وہ منسوخ ہوگی۔ اور اس حوالے سے اگر ہم آرڈر 9 رول 7 کو دیکھیں تو واضح کر دیتی ہے کہ مدعا علیہ سماعت ملتوی شدہ پر حاضر ہو اور غیر حاضری کی کوئی معقول سفیشینٹ ریزن جو ہے نان اپیئرنس کی گڈ کاز جو ہے وہ بیان کر دے۔ اور اگر عدالت نے کسی تاریخ آئندہ پر مقدمے کی سماعت جو ہے یک طرفہ ملتوی رکھی ہے اور مدعا علیہ تاریخ مذکور کو یا اس سے پہلے حاضر ہو کے اپنی جو غیر حاضری اس نے کی ہے اس کی کوئی گڈ کاز بیان کر دے، کس چیز کے کہ فار پریویس نان اپیئرنس، کہ وہ اس وجہ سے اپیئر نہیں ہو سکا ہے، تو پھر جائز ہے کہ جواب دہی جو ہے اسی شرائط پر جن کی عدالت جو ہے وہ کوئی کاسٹ یا ادروائز کوئی بھی جو عدالت مناسب سمجھتی ہے ہدایت کر دے، اور عدالت کو اختیار ہے کہ وہ یک طرفہ کارروائی جو ہے اس کو جو ہے باقاعدہ طور پر ملتوی کر دے۔ اور یاد رکھیں گا کہ آرڈرز جو آرڈر 9 رول 7 ہے CPC 1908 وہ یک طرفہ کارروائی مدعا علیہ کے خلاف ایک بہترین دادرسی فراہم کرتا ہے، اور اس رول کے تحت دادرسی پر عمل درآمد کرنا پڑتا ہے، اس امر کے باوجود کہ حکم مذکور کو غیر قانونی باور کیا جائے، خواہ جو بھی معاملہ ہو مرضی ہو، لیکن آرڈر 9 رول 7 جو ہے اس کے مطابق اگر گڈ کاز آ گئی ہے تو گڈ کاز کے مطابق عدالت کو مطمئن ہوتے ہوئے اس کو باقاعدہ طور پر ڈسمسل آف ایکسپارٹ پروسیڈنگز میں سیٹیسائڈ ان کو کرنی پڑیں گی۔ یاد رکھیے گا کہ جو آرڈر 9 رول 7 ہے یہ نہ صرف پہلی تاریخ سماعت سے غیر حاضری سے متعلق ہے بلکہ آرڈر 17 رول 1 CPC 1908 کی بنا پر ملتوی شدہ تاریخ سماعت کے اوپر بھی یہی لاگو ہوتا ہے صاحب۔ اور یہ بڑی ایک اہم ٹیکنیکلٹی ہے جو PLD 1981 سپریم کورٹ پیج 21 میں اور PLD 1981 سپریم کورٹ 21 کے علاوہ یہ بیسک اس کی تھی PLD 1973 لاہور ہائی کورٹ پیج 659 میں بھی اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور یہ واضح کیا گیا کہ جب ایک دفعہ مدعا علیہ کے خلاف یک طرفہ کارروائی عمل میں لائی گئی ہے تو بعد کی کارروائی میں وہ کسی وقت بھی پیش ہو سکتا ہے۔ آرٹیکل 181 لمیٹیشن ایکٹ 1908 کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، 3 سال کی اس کی لمیٹیشن ہے، اور اگر وہ غیر حاضری میں کی گئی یک طرفہ کارروائی کو منسوخ نہ کرانا چاہتے ہو لیکن
رول 7 صرف اس وقت اپلائی ہوگا جب وہ ایسی کاروائی کو یک طرفہ جو ہے اس کو منسوخ کروانے کا خواہش مند ہوگا۔ اس حوالے سے 1982 SCMR پیج 1009 اور 1990 ALD پیج 495 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتا ہے۔ صاحب ایک بڑی اہم بات ذہن میں رکھیے گا کہ آرڈر 9 رول 7 CPC 1908 کسی بھی ڈیفینڈنٹ کو کارروائی میں شامل ہونے سے روکتا نہیں ہے، خواہ وہ کسی بھی موقع پر کارروائی میں دوبارہ شامل ہونا چاہے۔ اس کو قدغن نہیں لگا دیتا کہ ایکسپارٹ پروسیڈنگ شروع ہو گئی ہے تو اب نہیں، بالکل ایسے نہیں ہے۔ اس حوالے سے PLD 1992 آزاد جموں اینڈ کشمیر کا ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جس میں یہ پرنسپل ڈرا کیا گیا اور اس پہ باقاعدہ طور پر کچھ پرنسپلز جو ہے اسٹیبلش بھی کیا آزاد جموں اینڈ کشمیر سپریم کورٹ نے، پیج 7 ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اسی بات کو اگر ہم ری وزٹ پاکستانی سپریم کورٹ میں دیکھنا چاہیں تو 1992 SCMR پیج 1009 جو ہے وہ اس بات انداز سے انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ آپ بتاؤ ڈیفینڈنٹ جب ایکسپارٹ پروسیڈنگ کو سیٹ اسائڈ کروانے کے لیے اپلیکیشن دیتے ہیں تو اس وقت تک خارج نہیں کی جا سکتی وہ اپلیکیشن جب تک کہ اس میں بیان کردہ موقف کے بارے میں انکوائری نہ کر لی گئی ہو۔ اگر گڈ کاز ہے، عدالت اس پہ مطمئن ہوتی ہے اس گڈ کاز پہ، تو بھائی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اس بات کو 1989 SCMR پیج 883 اور 1991 MLD پیج 1221 میں بھی ڈسکس کیا گیا۔ اور جب گڈ کاز پیش کی گئی ہے تو جو یک طرفہ کاروائی ہے وہ منسوخ کی جا سکتی ہے اور پھر ڈیفینڈنٹ پارٹی کو وہی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے جو اسے اس دن حاصل تھی جب وہ غیر حاضر ہوا تھا، یعنی اس کی ساری غیر حاضری جو ہے وہ نظر انداز کر دی جائے گی قانونی طور پر ان دا آئی آف لا۔ اس بات کو PLJ 1983 کوئٹہ ہائی کورٹ پیج 11 میں، PLD 1982 لاہور ہائی کورٹ پیج 177 میں، اور یاد رکھے گا کہ جہاں تک معاملہ ہے نا یک طرفہ کارروائی کی منسوخی کے لیے لمیٹیشن جو ہے، لمیٹیشن آپ کو پتہ ہے صاحب کہ ہمیشہ سے ایک ایسا کوسچن مارک رہا ہے جو گرے ایریا میں ہمیشہ سے فال کرتا رہا ہے، اور آپ کو پتہ یہ کہ سیٹلڈ پرنسپل آف سیول لا ہے کہ لمیٹیشن جو ہے دیٹ از دا مکس کوسچن آف لا اینڈ فیکٹ۔ اب ایک طرف ہم لمیٹیشن ایکٹ 1908 کی آرٹیکل 181 کو بھی مدنظر رکھ رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف یہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے بہت سے اعلیٰ عدلیہ کے لینڈ مارک ججمنٹس ہیں جس میں واضح کر دیا گیا کہ یک طرفہ کارروائی اگر کسی کی غیر موجودگی میں کر دی گئی ہے تو اس کی منسوخی کے لیے کوئی لمیٹیشن مقرر نہیں کی گئی ہے، اور اعلیٰ عدلیہ نے اس پہ باقاعدہ سٹانس بھی لیا۔ 1989 CLC پیج 2431 ہے، 1989 MLD پیج 2173 ہے، 1991 MLD پیج 261 ہے، 1992 SCMR پیج 1009 ہے، اور اس کے بعد اسی بات کو 1991 SCMR پیج 1964 میں جو ہے وہ اس بات کو ڈسکس کیا گیا۔ اب دیکھیے گا کہ آرڈر 9 رول 7 جو ہے وہ جس طرح سے ایک سیول کوڈ، جہاں پہ بھی سیول کوڈ کے علاوہ بھی جو ٹربیونلز ہیں، مثلاً کوئی ایسے ٹربیونلز ہیں جہاں پہ CPC فال گر جاتی ہے تو وہاں پہ جو آرڈرز ہیں وہاں اس کے اوپر بھی اسی طرح ہی لاگو ہوگا۔ اور اس بات کو 1993 CLC پیج 660 میں، 1995 MLD پیج 1032 میں اور 1997 MLD پیج 750 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا کہ بعض اوقات وکیل جو ہے ان کی ڈائری میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ریکارڈ مسٹیک ہو جاتی ہے، باقاعدہ طور پر پیش نہیں ہوتا وکیل، تو اس طرف سے غلط ریکارڈ کی بنا پہ جو ہے اگر گڈ کاز دے دی گئی ہے عدالت کو تو وہ مطمئن اس کو ہو جانا چاہیے، اور یک طرفہ جو کارروائی ہے اس کو منسوخ کر دینا چاہیے۔ دوستوں چند باتیں تھیں آرڈر 9 میں نے کہا سب دوستوں سے شیئر کرنی چاہیے، دعا میں یاد رکھیے گا، دوبارہ ملتے ہیں، تھینک یو، اللہ حافظ۔